میں نے کچھ چھپایا نہیں۔ ایک واقعہ میری نظر سے ایسا بھی گزرا ہے جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس گھر سے قرآن کی تلاوت چلی جاتی ہے پھر اس گھر سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لڑکیوں کو گھر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو بتایا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل ایسے عبادت گزار ہیں کہ ان کی نماز تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، اور اس مقصد کے لیے وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر مہمان بن کر آئے۔ عشاء کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے چونکہ آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے تھوڑے اہتمام و انتظام سے کھانا تیار کیا۔ قسم قسم کے کھانے پکائے، ساتھ چٹنی اور مربع بھی رکھا۔ امام شافعی کھانا لے کر بیٹھک میں آئے۔ میزبان اور مہمان دونوں نے کھانا کھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پرتکلف دعوت خوب مزے سے کھائی۔ تمام روٹیاں کھا گئے، سالن کے برتن اچھی طرح صاف کر دیے، چٹنی مربع تک بالکل صاف کر دیا۔ جب خالی برتن اندر گئے تو لڑکیاں حیران رہ گئیں اور اس انتظار میں تھی کہ چونکہ کھانا 2 آدمیوں کی نسبت سے بہت زیادہ تھا اس لیے بہت کچھ بچ کر واپس آئے گا، لیکن یہاں تو رومال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا، چٹنی تک صاف تھی۔ رات کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے اپنے ابو جان سے اس بات کا استفسار کیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احترام کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے۔ لڑکیوں نے امام احمد بن حنبل کی تہجد کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے پانی کا لوٹا بھر کر رکھ دیا۔ امام شافعی نے یہ لوٹا مہمان کی چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، جائے نماز بھی لا دی تاکہ تہجد کے وقت کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت امام شافعی صبح سویرے مہمان کے کمرے میں آئے تاکہ نماز کے لیے جگائیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل چارپائی پر بیٹھے ہیں، ساتھ ہی پانی کا ویسا بھرا ہوا لوٹا پڑا ہے۔ آپ یہ لوٹا لے کر لڑکیوں کے پاس آئے۔ اب تو لڑکیوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کہا، ابو جان، آپ تو کہتے تھے امام احمد بن حنبل تہجد کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے کھانا بھی کم کھاتے ہیں، لیکن یہاں تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا ہے اور یہ پانی کا لوٹا بھی بھرا ہوا واپس آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات نیند سوتے رہے، تہجد کا وقت بھی نکل گیا، وضو بھی نہ ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی لڑکیوں کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ فوراً
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر آئے اور کہا، اے شافعی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری لڑکیاں کھانا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ امام شافعی نے ہاں میں جواب دیا، اس بات میں جواب دیا اور ساتھ یہ بھی پوچھا، حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا، میں نے جب پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے اس کے ذائقے نے اتنا مسرور کیا کہ میں خوشی خوشی کھانے لگا، حالانکہ یہ میری عادت کے خلاف تھا۔ جیسا جیسا میں کھاتا گیا ویسا ویسا میرا دل یاد الہی کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ ہر نوالا جنت کے میوے کی ڈال معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے یاد الہی میں مصروف رہ کر پکائے گئے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچتے ہوئے سب کھانا کھا لیا کہ شاید پھر کہیں ایسا کھانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اے شافعی، آج تیرے کھانے نے میرا طریقہ بدل دیا، تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی۔ کھانا بہت کھایا لیکن نیند ذرا نہ آئی۔ جب نیند نہ آئی تو جاگتا رہا، جب جاگتا رہا تو وضو قائم رہا، جب وضو قائم رہا برقرار رہا تو اسی عشاء والے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی۔ اے شافعی، جب میرا وضو نہیں ٹوٹا تو میں نے پانی کا لوٹا استعمال نہیں کیا۔ اب ادھر تو نے لوٹا واپس جا کر لڑکیوں کو دیا نہیں کہ انہوں نے تیرے سے پوچھا نہیں، تو نے ادب کی وجہ سے کچھ بتایا نہیں، اور میں نے تجھ سے معرفت کی وجہ سے کچھ چھپایا نہیں۔ اور آپ کو اس طرح کا واقعہ سننا پسند ہے تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔